ماں کے حق میں جو ہے وہ حلالی بولتا ہے، جو بدکار و بدنسب ہو وہ توہین ہی کرے گا، وہ ماں کے خلاف ہی بولے گا۔ اور دنیا میں ایسے 2 بچے گزرے جو ماں کے حق میں بولے، کم سنی میں، بچپنے میں ماں کے حق میں گواہیاں دی ہیں، ماں کے حق میں بولے۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت مریم کے حق میں بولے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بدن سے پیدا ہوئے، نکاح نہیں ہوا، کسی نے نکاح نہیں کیا، کسی مرد نے نہیں چھوا، لیکن بچہ ہوا، اولاد ہو گئی۔ حضرت مریم پریشان ہے کہ یا اللہ میری اولاد ہوگی، لوگ باتیں کریں گے، لوگ الزام لگائیں گے، برا بھلا کہیں گے، بدکاری کا الزام لگا دیں گے، میں کیسے دنیا میں گھوموں گی، میں کیسے منہ دکھاؤں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فکر نہ کرو، یہ میرا کام ہے۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پھونک ماری اور اس سے ان کو حمل ٹھہرا، اور چند دنوں میں بچہ پیدا ہو گیا۔ پھر وہی ہوا، لوگوں نے کہا کہ یہ دیکھو مریم نے معاذ اللہ کسی کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، مریم کے الزام لگا دیا۔ حضرت مریم پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بچے کی طرف اشارہ کرو، یہ بچہ گواہی دے گا۔ حضرت مریم نے لوگوں سے کہا کہ اس بچے سے پوچھ لو کہ یہ کون ہے۔ تو بچے نے گواہی دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں اللہ کا جو ہے بندہ ہوں، قال عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپنے میں گواہی دی اور حضرت مریم کے بارے میں کہا کہ یہ میری ماں ہے۔ چاچا حضرت یہ بچہ کم سنی میں بولا ہے اور ماں کے حق میں بولا ہے۔ ماں کے اوپر جب الزام لگا تو بچے نے بچپنے ہی میں اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دی اور ماں کے حق میں گواہی دی۔ اور دوسرا بچہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں سورۃ البروج میں آتا ہے، اصحاب الاخدود کا ذکر آتا ہے، اور ایک بادشاہ تھا، اس نے لوگوں کو جو ہے گمراہ کیا ہوا تھا اور کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو، میں ہی تمہارا سب کچھ ہوں۔ چاچا لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ بادشاہ ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ پھر ایک بچہ تھا جو راہب کے پاس، عیسائی پادری کے پاس جاتا تھا، اس کو اس نے علم سکھایا، اور پھر وہ بچہ جب پادری کے پاس سے، راہب کے پاس سے آنے لگا اور راستے میں دیکھا کہ راستے کے اندر ایک کو بہت بڑا کوئی جانور ہے، اس نے راستہ بلاک کیا ہوا ہے۔ لوگوں نے جو ہے بڑی کوشش کی، وہ راستے سے نہیں ہٹ رہا، لوگ پریشان ہیں۔ اس بچے سے کہا گیا کہ سنا ہے کہ تیرے پاس بہت علم ہے، تو اس جانور کو راستے سے ہٹا دے۔ چنانچہ اس بچے نے اللہ سے دعا کی اور وہ جانور راستے سے ہٹ گیا، تو اس بچے کے چرچے ہونے لگے، بادشاہ تک بات چلی گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ کون بچہ ہے جو اس طرح کے جس کے بارے میں چرچے ہو رہے ہیں؟ چاچا بادشاہ کے سامنے وہ بچہ گیا اور پھر وہاں پر بھی اس نے اپنا اظہار کیا کہ میرا رب جو ہے اللہ ہے، میں اللہ کو رب مانتا ہوں، تجھے نہیں مانتا۔ چنانچہ بادشاہ کو غصہ آیا، اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ واقعہ بڑا تفصیلی ہے، وہ اپنے وقت میں بیان ہوگا۔ چنانچہ بادشاہ نے آخر یہ فیصلہ کیا، اس بچے کو دیکھ کر بچے کو قتل کرنے کی کوشش ہوئی، بچہ بچ جاتا تھا، جو قتل کرنے جاتے تھے وہ قتل ہو جاتے تھے۔ چنانچہ آخر میں بادشاہ نے تنگ آ کر اس بچے سے کہا کہ تو کیسے قتل ہوگا، تجھے میں قتل کرنا چاہتا ہوں، میرے لوگ مر جاتے ہیں، تو پھر واپس بچ کر آ جاتا ہے۔ اس بچے نے اس بادشاہ کو کہا کہ تو یہ کہے، لوگوں کو پہلے جمع کرو، عوام کو جمع کرو، اس کے سامنے یہ بات کہے کہ میں اس بچے کے رب کا نام لے کے اس کو مارتا ہوں۔ جب اس طرح تو کہے گا تو تیر مجھے لگے گا، پھر میری موت واقع ہوگی۔ چنانچہ بادشاہ نے مجمع کے سامنے یہ اعلان کیا کہ اس بچے کے رب کا نام لے کے اس کو میں تیر مارتا ہوں۔ چنانچہ تیر مارا، بچہ قتل ہو گیا۔ چنانچہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس بادشاہ کے علاوہ بھی کوئی رب ہے، اور کافی سارے لوگ، تقریباً اکثر لوگ جو ہے، آدھے سے زیادہ لوگ ایمان لے آئے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ ان کو قتل کرو، یہ لوگ جو ہے میرے علاوہ کسی کو رب مان رہے ہیں، چنانچہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ خندقیں کھودی گئی، ان میں آگ جلائی گئی، لوگوں کو خندقوں میں ڈالا گیا، یہاں تک کہ ایک عورت تھی، اس کا چھوٹا سا نومولود بچہ، کم سن بچہ تھا،
دودھ پیتا بچہ تھا، یہ ماں گھبرائی کہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے وہ بھی جل جائے گا۔ اس وقت اس بچے نے ماں کے حق میں گواہی دی اور کہا کہ اماں جی آپ فکر نہ کرو، ہم اللہ کے راستے میں قربان ہو رہے ہیں، میری فکر نہ کرنا۔ اس وقت یہ بچہ بولا، چانچہ کم سنی میں جو دو بچے ماں کے حق میں بولے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک وہ اصحاب الاخدود میں وہ بچہ دودھ پیتا بچہ جو ماں کی گود میں تھا، وہ بچہ بولا ہے چانچہ موجودہ زمانے میں پھر ماں پر الزام لگے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روحانی بیٹا حق نواز بولا ہے، حق نواز نے ماں کی عزت و عصمت کے لیے آواز اٹھائی ہے، پھر علی شیر حیدری بولا ہے، پھر اعظم طارق بولا ہے، پھر لوگوں نے بول کر ماں کے حق میں جو ہے آواز اٹھائی ہے، پھر ماں کی عزت و عظمت کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے اور ماں کی عزت و عظمت پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ آج حق نواز کو دعائیں دی جائیں، جس نے ایسے کفر کا، ایسے رافضیوں کا راستہ روکا۔ اگر آج حق نواز نہ ہوتا، آج پاکستان عراق بن چکا ہوتا، آج پاکستان شام بن چکا ہوتا، آج پاکستان لبنان بن چکا ہوتا۔ یہی طبقہ شام کے اندر مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، عائشہ نام کی بچیوں کے ساتھ بدکاری کر کے، زنا کر کے ان کو قتل کیا گیا ہے۔ ابو بکر و عمر کے نام کے بچوں کے ساتھ، معاویہ نام کے بچوں کو قتل کیا گیا ہے، ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے۔ پاکستان میں یہ طبقہ کامیاب نہیں ہوا کیونکہ یہاں حق نواز تھا، اس نے آ کر لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ طبقہ گمراہ ہے، یہ اسلام کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، فریب کر رہا ہے کہ قرآن کو بدلی ہوئی کتاب کہہ رہا ہے، نبی کے صحابہ کو کافر کہہ رہا ہے، نبی کے صحابہ پر الزام لگا رہا ہے، تو اس طبقے سے بچ کے رہو۔ حق نواز نے آ کر اس کا راستہ روکا، اس لیے آج ہم سکون سے، امن سے زندگی گزار رہے ہیں، ورنہ تو جب تک حق نواز نہیں تھا اس وقت تک لوگ جو ہے شیعوں کے ساتھ اپنی بچیوں کے نکاح کرتے تھے، منگنیاں ہوتی تھی، رشتے ہوتے تھے۔ یہ حق نواز نے آ کر بتایا ہے کہ یہ طبقہ گمراہ ہے، یہ مرتد ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ آج کئی سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر حق نواز نہ ہوتا تو ہم برباد ہو جاتے، ہم تباہ ہو جاتے، ہماری بچیوں کے نکاح منگنیاں ان کے ساتھ ہو گئی تھی۔ آج علی شیر حیدری نہ ہوتا، آ کر میں بتاتا نا، ہماری بچیاں ان کے گھروں میں چلی جاتی۔ چانچہ دعائیں دینی چاہیے کہ، اور ماں کے حق میں تو وہ حلالی بیٹے بولے ہیں اور انہوں نے دفاع کیا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ دفاع ہوتا رہے گا۔